اگر یہودی ایک ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس زمین میں قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں ان کی تاریخ ہے، یعنی یہ فلسطین کی زمین، یہ انبیاء کرام کی زمین ہے اور بیشتر انبیاء کرام بنی اسرائیل سے آئے، تو یہ بنی اسرائیلی کی اولاد ہے، اور یہ اگر وہاں پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا رکاوٹ، کیوں اس کی مخالفت کی جائے؟ بعض اوقات یہ ذہن میں سوال پیدا ہو اور یہ پروپیگنڈا اسرائیل کی طرف سے ساری دنیا کو میں پھیلایا گیا کہ ہم اس زمین کے وارث ہیں، لہذا ہم اس بات کے حقدار ہیں کہ یہاں پر حکومت۔ تو میں یہ بات واضح کر دوں کہ بنی اسرائیل کی حکومت فلسطین کے اوپر صرف 99 سال رہی ہے۔ ہزاروں سال کی تاریخ میں بنی اسرائیل کی حکومت فلسطین پر صرف 99 سال قائم رہی۔ اس سے پہلے جو فلسطین کے جو اصل باشندے ہیں وہ کنعانی، اور کنعانی یہ وہ قوم ہے جو جزیرے عرب سے منتقل ہو کر فلسطین میں آ کر آباد ہوئی۔ گویا شروع سے اس کی جو ابتدا ہے وہ عربوں سے ہو، جو وہاں سے منتقل ہو کر فلسطین میں آباد ہوئے تھے، اور صدیوں وہ اس میں قائم رہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تیش باوری کے بعد حضرت سموئیل علیہ السلام کی سرکردگی میں فلسطین کو فتح کیا گیا، اور اس وقت سے لے کر 99 سال بنی اسرائیل نے حکومت، اگرچہ وہ حکومت ٹوٹتی پھوٹتی رہی اور اس کے اندر مختلف دراڑیں پڑتی رہی۔ خود ان کی بدعمالیاں جو ہیں وہ انہوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا، قرآن کریم میں اس کی صراحت ہے کہ اپنے دور حکومت میں انہوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا۔ اب بھی ان کی تاریخ جو عہد نامہ قدیم بائبل کے اندر موجود ہے اس میں یہ موجود ہے کہ ہزاروں انبیاء کا قتل کیا ہے اس 99 سال کی تاریخ۔ 99 سال حکومت کرنے جو آخری حکومت ختم ہوئی یہودیوں کی فلسطین کے اوپر، اس کو 1800 سال بیت چکے ہیں، 1800 سال۔ اس 1800 سال کے دوران ایک لمحے کے لیے یہودی حکومت وہاں پر موجود نہیں رہی فلسطین، ایک لمحے کے لیے 1800 سال۔ اب ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جی 1800 سال کے بعد چونکہ میرے آباء و اجداد 99 سال وہاں پر مقیم رہے تھے، لہذا میں حقدار ہوں کہ یہاں پر حکومت کروں، اور اس وقت جو باشندے ہیں ان کو بات نکال کر باہر کروں اور میں حکومت کروں۔ یہ فلسفہ اگر ایک مرتبہ تسلیم کر لیا جائے تو بتاؤ موجودہ دنیا کا کیا حال بنے گا؟ پھر ریڈ انڈینز کہیں گے کہ امریکہ کے اوپر تو صدیوں ہماری حکومت رہی ہے ریڈ انڈینز کی، اور اس کو بہت زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا، 1800 سال بھی نہیں گزرے، تو اب ہمارا حق ہے کہ ہم امریکہ کے باشندوں کو امریکہ سے نکال کر ریڈ انڈینز کی حکومت قائم کریں، اور پھر ایک ملک کے اوپر موقوف نہیں، ساری دنیا کے ممالک میں یہ اگر اصول تسلیم کر لیا گیا تو موجودہ جو دنیا ہے وہ تو ختم ہو جائے گی، اور وہ 1800 سال پہلے کے لوگ آ کر آباد ہوں اور آباد ہو کر اپنی زمین سے موجودہ باشندوں کو نکالیں۔ یہ آخر کوئی تسلیم کر سکتا ہے دنیا کے اندر؟ لیکن یہ فلسفہ صرف اسرائیل کے حق میں تسلیم کیا گیا، جبکہ اسرائیل یعنی بنی اسرائیل اور یا یہودی دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے تھے، کوئی انگلینڈ میں، کوئی فرانس میں، کوئی سوئٹزرلینڈ میں، کوئی فلاں ملک میں، کوئی روس میں، اور کہتے ہیں یہ سب جمع کر کے اکٹھے لا کر یہاں پر بسائے جائیں گے، اور یہاں بسانے کے لیے اگر یہاں کے باشندوں کا قتل عام کرنا پڑا تو قتل عام بھی کیا جائے گا۔ چنانچہ سن 1948 کے اندر یہ سب سے زیادہ اس میں حصہ برطانیہ اور اس کے ساتھ امریکہ، انہوں نے مل کر یہ اس ناجائز بچے کی پرورش کرنے کی 1948 میں اسرائیل کا اعلان کیا۔ ادھر اسرائیل میں جو اس کا وزیر اعظم بنا تھا بن غوریون، اس نے ادھر اعلان کیا اسرائیل کی ریاست قائم ہونے کا، اس کے 2 گھنٹے کے بعد امریکہ نے فوراً تسلیم کر لیا یہاں ہم ریاست کو مانا، جبکہ وہ قیام جو آیا تھا وہ دیر یاسین کے مذبح کے بعد آیا تھا، جس میں بے شمار بے گناہ فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا تھا، اس کے بعد اور ان کو گھروں سے نکالا گیا تھا، اس کے بعد یہ قائم ہوا۔ لہذا یہ حق کہنا کہ ہمارا حق ہے سیاسی طور پر بھی غلط، کیونکہ 1800 سال سے ان کی کوئی حکومت نہ ہوئی، بلکہ اس دوران مسلمانوں نے کچھ عرصے عیسائیوں نے حکومت کی، کچھ عرصے مسلمانوں نے حکومت کی، اور مسلمانوں کی حکومت کے دوران ان کو پرامن
तरीके से इनको आबाद किया गया मुख्तलिफ जगहों पर। अलबत्ता खिलाफत उस्मानिया के जमाने में सुल्तान अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह ने यह फरमाया था कि मैं इनको ये नहीं करने दूंगा कि वहाँ पर जाकर वो अपनी आबादियां बनाएं, वो नहीं करने दिया उन्होंने। लेकिन खिलाफत उस्मानिया के जिस हिस्से में भी जहाँ कहीं यहूदी आबाद थे उनको मजहबी आजादी हासिल थी, अपने मजहब पर अमल करें, कोई मसला नहीं था। ऐसा नहीं होता था कि उनके ऊपर कोई जुल्म सितम किया जा रहा हो। 1800 साल बाद ये बिखरे हुए यहूदी वो कहते हैं कि हमें हक है। सियासी एतबार से तो मैंने आपको दूसरी बात जो कही जाती है वो दीनी एतबार, कि दीनी एतबार से वो कहते हैं यहाँ पर दाऊद अलैहिस्सलाम ने और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल तामीर किया था, हम भी उसको तस्लीम करते हैं। खुद कुरान करीम में उसका जिक्र है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनाया था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा तामीर की थी। तो लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुगालता है कि सबसे पहले मस्जिद अक्सा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर या दाऊद अलैहिस्सलाम ने तामीर। हकीकत में सूरत हाल ये है कि अल्लाह ताला ने दो घर बनाए थे, एक घर मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह, और उसकी तामीर सबसे पहले फरिश्तों ने की थी, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की थी। फिर चूंकि उसके निशानात मिट गए थे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आकर उसकी नई तामीर कर दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बानी नहीं थे मस्जिद हराम के, वो मुजद्दिद थे कि उन्होंने उसकी तजदीद की, जो आसार मिट गए थे अल्लाह के हुक्म से उन्होंने उसको तामीर किया। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी बैतुल मक़दिस के बानी नहीं है। रिवायात से मालूम होता है कि जिस तरह काबे की तामीर पहले सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की थी, उसी तरह बैतुल मक़दिस की तामीर भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, लेकिन उसके आसार मिट गए थे तो सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको तजदीद फरमाई। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की तजदीद फरमाई थी, इसी तरह उन्होंने तजदीद फरमाई। लिहाजा ऐसा नहीं है कि ये बनी इसराइल ने तामीर की हो, हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की, और वो हमारे भी पैगम्बर हैं। तो इसलिए उसकी बिना पर यहूदियों को उस पर दावा करने का कोई हक नहीं है, जबकि उनकी तौरात, जिसको तौरात कहते हैं वो, या जिसको अहकाम कदीम कहते हैं, उसके अंदर ये मज़कूर है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम आखिर में मुर्तद हो गए, काफिर हो गए, बुत परस्ती शुरू कर दी। एक तरफ उनकी तौरात ये कह रही है, जिसको तौरात कहते हैं, कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुर्तद हो गए थे, काफिर हो गए थे, बुत परस्ती करनी शुरू कर दी थी। एक तरफ ये कह रहे हैं, कुरान ने उसकी तरदीद की, वमा कफर सुलेमान वलाकिन शयातीन कफरु। सुलेमान अलैहिस्सलाम काफिर नहीं हुए थे, लेकिन शयातीन काफिर हुए थे। वो एक तरफ तो कह रहे हैं उनको काफिर, मुर्तद, बुत परस्त कहते हैं, पर उनकी यादगार जो है इस वास्ते हम उसके हकदार हैं। और न दीन सियासी एतबार से उनका कोई हक बनता है, न दीनी एतबार से कोई हक बनता है।